اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کے مواقع عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ نیکی میں بلندی حاصل کر لیں۔ فضیلت والے ایام بھی عطا فرماتا ہے جن کی بلندی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور ان میں عشر ذوالحجہ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کسی عظیم چیز ہی کی قسم کھاتا ہے۔ فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام مہینوں میں شامل کیا ہے۔ یہی وہ ایام معلومات ہیں۔ ان کے دن عشر آخرہ یعنی رمضان کے آخری عشرے کی راتوں سے بہتر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن راتوں سے رمضان کی آخری 10 راتوں سے بہتر ہیں، اور رمضان کی 10 راتیں اس کی راتوں سے یعنی ذوالحجہ کی راتوں سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دن میں ان دنوں سے زیادہ بہتر نیکی نہیں ہے، یا کوئی نیکی ان دنوں سے بہتر نیکی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر جہاد کے لیے نکل جائے اور کچھ لے کر نہ لوٹے۔ ان میں بہت ساری عبادتیں امہات العبادات جمع ہو گئی ہیں، جن میں نماز ہے، روزے ہیں، اور نحر ہے یعنی قربانی ہے۔ ان میں ایک بڑی عبادت حج بیت اللہ بھی ہے، جو کہ اسلام کا ایک عظیم رکن اور ایک بڑی بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے اللہ گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے حج کے ذریعے گزشتہ عمر کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے حاجی تمام برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، نہ پھر کسی گناہ کی بات کرتا ہے اور نہ بے حیائی کی، تو وہ یوں لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں عرفات کا دن بھی ہے، جن میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایک عظیم جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کسی دن میں اتنی زیادہ امید نہیں لگائی جا سکتی کہ اللہ کسی کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، جتنی دعا یا جتنی امید اس دن کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے۔ یہ ان کے ساری عاجزی اور دعا کا دن ہے۔ عبد البر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عرفات کے دن کی دعا زیادہ تر قبول ہی ہوتی ہے۔ اسی عشرے میں مسلمانوں کی ایک بڑی عید بھی ہے جو کہ یوم النحر ہے، جو کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن ہے، جس کی حرمت سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے خطبے میں فرمایا یاد رکھو کہ سب سے زیادہ حرمت والا دن آپ کا یہ دن ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو مناسک میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ اعمال والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے یوم حج اکبر کے دن۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل فرمایا۔ یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس شعیرے کے حوالے سے بہت زیادہ محبت موجود ہے۔ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ حج کے لیے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے صرف ان لوگوں پر اس کو لازمی قرار دیا ہے جو اس قابل ہوں کہ وہ حج کر سکیں، اور جو اس کے ان 10 دنوں میں روزے رکھے تو وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے 9 دنوں کی روزے رکھے جائیں۔ امام نووی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت زیادہ مستحب عمل ہے۔ عرفات کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یا اس کی بدولت گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ 9ویں دن کا روزہ رکھے لیکن 10ویں دن کا روزہ نہ رکھے۔ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کریں ان معلوم دنوں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ایام معلومات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کریں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ جب اس کا وقت شروع ہو جائے یعنی عشر ذی الحجہ شروع ہو جائیں تو جب چاہے انسان تکبیرات پڑھنا شروع کر دے۔ اسی طرح تکبیر مقید جو ہے وہ عرفات کے دن فجر سے شروع ہوتا ہے حجاج اور غیر حجاج کے لیے، اور یہ ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ نمازوں کے بعد تکبیر پڑھنی چاہیے۔